اچھا جی، آج ہمارا ATA پارٹ 1 انگلش اس کا لیکچر نمبر 18 ہے، اور اس میں ہم دو چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کمپریہنشن کریں گے اور اس کے بعد ایک ڈائیلاگ ہے وہ ہم کریں گے۔ تو کمپریہنشن کا جو آج کا پیسج ہے، سلیکٹڈ پیسج، وہ ہے جی اسپیس ٹریول کے اوپر۔ اس میں رائٹر جو ہے وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ اسپیس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کر رہی ہیں، جبکہ زمین کے اوپر بے تحاشا مسائل ہیں، جیسے بیماریاں ہیں، غربت ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن ان کے اوپر پراپر جو فنڈنگ ہے وہ نہیں کر رہی۔ تو اسپیس کے اوپر کیوں اتنا خرچہ یہ سپر پاورز، امریکہ ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا بھی وہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ملٹری ایڈوانٹیج حاصل کر سکیں اور دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنی دھاک جو ہے وہ اپنا روب اور دبدبا جو ہے وہ برقرار رکھ سکے۔ تو پیسج جو ہے یہ گیون ہوتا ہے، اور اس کے اینڈ میں پھر کچھ کویسچنز ہوتے ہیں جن کے آپ نے آنسر لکھنے ہوتے ہیں، اور ایک آنسر جو ہے وہ آپ نے 2 لائن سے یا 3 لائن سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا۔ پھر ایک کویشچن ہوتا ہے پریسی کا، اور پریسی جو ہوتی ہے وہ پورے پیسج کا 1/3، یعنی کہ آپ نے تیسرا حصہ جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب میں ایک دفعہ اس پیسج کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے کویسچن اٹیمپٹ کریں گے۔ اسپیس ٹریول یعنی کہ اسپیس جرنی، ٹھیک ہے، اسپیس جرنی۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سینونیم جو ہیں وہ آپ لکھیں۔ از فار دا موسٹ ایکسپینسو کاسٹلی، یعنی جو خلائی سفر ہے وہ بڑا مہنگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسپیس ٹریول از فار دا موسٹ ایکسپینسو ٹائپ آف ایکسپلوریشن ریسرچ، یعنی جو خلائی سفر ہے یا اسپیس میں جو یہ مہم کرتے ہیں، ایڈونچر کرتے ہیں سپر پاورز، وہ ایک مہنگا پروجیکٹ ہے۔ یہ ایک ایسی ریسرچ پروجیکٹ ہے جو کہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے۔ Space travel is far the most expensive type of exploration ever undertaken. Undertaken کا مطلب ہے جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، یعنی انسان نے جتنی بھی ریسرچز کی ہیں زمین کے اوپر یا اسپیس میں، تو اسپیس ٹریول جو ہے وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ملین ٹریلینز آف ڈالر اور پاؤنڈ جو ہیں وہ لگتے ہیں، اور اسے ہٹ کے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ بائی دا مین، یعنی انسان نے جتنی بھی ایڈونچرز کی ہیں اس میں اسپیس ٹریول ایک ایسی ایکسپلوریشن ہے، ایسی سائنٹیفک ریسرچ ہے جو ایک مہنگی ترین ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ دا واسٹ ایکسپینڈیچرز آف منی، یعنی بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اینڈ ہیومن ایفرٹس، اور انسانی کاوشیں، ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ لیں ہارڈ ورک کہہ لیں، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ اور انسانی محنت درکار ہوتی ہے۔ نو بینگ ڈیوٹیڈ ٹو پروجیکٹس فار پٹنگ مین انٹو اسپیس، ٹھیک ہے نا، یعنی بے تحاشا پیسہ جو ہے نا وہ جھونکا جا رہا ہے، اور بے تحاشا جو ہے وہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں انسان کو خلا میں بھیجنے کی۔ پٹنگ مین انٹو اسپیس کا مطلب ہے ٹو سینڈ اے مین انٹو اسپیس۔ مائٹ ویل بی اپلائیڈ، اگر یہی پیسہ ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں، اپلائی کا مطلب ہے یوزڈ، اگر اس کو یوز کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اینڈ پاورٹی ہو جائے گی، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، مور پریکٹیکلی یوزفل اینڈ مور کنڈیوسر ٹو ہیومن ہیپینس۔ اور جب غربت ختم ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، یہ پیسہ جو ہے یہ مفید ہوگا، اور بڑا کنڈیوسو، دونوں کا مطلب یوزفل ہے، مفید، ہیومن ہیپینس، انسانی خوشی کا باعث بنے۔ اب اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ جو پیسہ ہم خلا میں ایک انسان کو بھیجنے کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور جو محنت ہم کرتے ہیں، اگر وہی محنت اور پیسہ جو ہے وہ زمین کے اوپر خرچ کیا جائے تو یہ انسان کی غربت کو ختم کر سکتا ہے، اور جب غربت اور مسائل ختم ہو جائیں گے تو انسان خوش ہو جائے گا۔ اٹ از اے اسٹرینج ورلڈ، یہ دنیا بہت پاگل ہے جی، یہ اسٹرینج ہے، عجیب و غریب ہے۔ It is a strange world in which tens of millions of pounds are spent، جس میں لاکھوں اربوں خربوں ڈالر اور پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ کر دیے جاتے ہیں to give a man a ride، ایک جھولا دینے کے لیے۔ رائڈ کا مطلب ہے جھولا دینا۔
راؤنڈ دا ارتھ ایٹ تھاؤزینڈ آف مائلز این آور. دنیا بڑی عجیب ہے کہ ایک انسان کو خلا میں بھیجنے اور زمین کے مدار میں جھولا دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ملینز اور ٹریلین پاؤنڈ خرچ کر دیے جاتے ہیں. وائل بینیتھ ہم ان ہز آربٹ، جبکہ اس مدار کے اندر، آربٹ کہتے ہیں مدار، یعنی زمین کے اوپر، آن دا ارتھ لیو ملینز فار ہوم لائف از اے ڈیلی اسٹرگل ٹو ون اے فیو کوائنس، جس میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں چند سکے کمانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ٹو ارن سم منی، ٹھیک ہے، ٹو بائی دیر ڈیلی نیسیسٹیز، تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ خرید سکے، ٹھیک ہے، نیسیسٹیز، ضروریات زندگی. مطلب یہ ہے کہ بڑی عجیب دنیا ہے، یہ پاگل دنیا ہے کہ ایک انسان کو زمین کے مدار میں جھولا لینے کے لیے تو لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اسی مدار کے اندر زمین کے اوپر ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں اور بمشکل چند سکے کماتے ہیں، چند روپے کماتے ہیں، چند ڈالر کماتے ہیں، تاکہ ان سے وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکیں. کلیئر ہو گیا جی؟ The money and efforts that are poured onto the development and construction of a single type of space rocket، وہ پیسہ اور کوشش، محنت، ہارڈ ورک جو جھونکی جاتی ہے ایک راکٹ بنانے میں، اسپیس راکٹ جس میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ ایسٹروناٹ جو ہے، جو اسپیس مین ہے، وہ اسپیس میں جاتے ہیں، یعنی ایک راکٹ بنانے پہ جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے would more than suffice، یہ more than enough ہوگا، یعنی ضرورت سے بھی زائد ہوگا. ٹو ریڈ، ریڈ کا مطلب ہوتا ہے گیٹ ریڈ آف، یعنی کہ نجات دلانا. سیورل کنٹری آف سکرجز، سکرجز کا مطلب ہے جو ڈیزیزز ہیں، جیسے ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ فیور ہے، یعنی وہ پیسہ جو ایک راکٹ بنانے پہ لگتا ہے اگر وہ دنیا میں لگایا جائے تو دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. کن بیماریوں کا؟ جیسے ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے. ٹو نیم اونلی ٹو آف ڈیزیزز دیٹ میڈیکل سائنس ہیز کنکرڈ، رائٹر کہتا ہے میں نے صرف دو بیماریوں کا نام لیا ہے جس کے بارے میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہم نے ان کو فتح کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ بیماریاں موجود ہیں. کیوں؟ کہ فنڈنگ نہیں کی جا رہی ہے. بٹ وچ اسٹل پرزسٹ، پرزسٹ کا مطلب ہے ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں in the world simply because not enough money and efforts are devoted to the eradication. Eradication ہوتا ہے خاتمہ، اینڈ، کیونکہ ان کے خاتمے کے اوپر کافی زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ نہیں، مطلب فنڈنگ روک لی جاتی ہے. اچھا، اب ایک کوشچن وہ کر رہا ہے وائی شوڈ دا ریچر کنٹریز آف دا ورلڈ بی پولنگ دیئر ریسورسز انٹو اسپیس، یہ امیر ممالک جو ہیں یہ کیوں لیوش کر رہے ہیں؟ پورنگ کا مطلب ہوتا ہے لیوش کرنا، LAVISH، لیوش، اسلام کہتے ہیں نا چھاور کرنا. یہ اپنے وسائل، پیسہ، محنت کیوں جھونک رہے ہیں خلا میں؟ when poverty and diseases on the earth are crying out of relief، جب بیماریاں اور غربت منہ کھولے لوگوں کو نگلتی جا رہی ہے تو یہ خلا کے اوپر کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی سوال تو بنتا ہے نا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ one could be a cynical answer to this question، ایک اس کا جواب ہے لیکن وہ بڑا ڈرائی ہے، چبھنے والا ہے، سینیکل، ٹھیک ہے. That assert، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے says that man expensive adventures into space are merely only by products، ایک ذیلی ایفرٹ ہے، ایک ایکسٹرا ایفرٹ کو کرتے ہیں of the struggle between great powers for prestige روب اور possible military advantage، فوجی فائدہ. کہتا ہے اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں. جواب یہ ہے کہ یہ سپر پاور اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسپیس کو فتح کر لیں گے اور اسپیس سے وہ ہینڈل کریں گے دنیا کو، اور ان کو فوجی فائدہ ملے گا اور دنیا پہ ان کی دھاک بیٹھ جائے گی، اس لیے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ اسپیس میں خرچ کر. ہاں جی، کلیئر ہو گیا؟ جی جی کلیئر. اوکے جی، اب اس کے کوشچن کی طرف آئیں. اچھا جی، اب یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیکن آپ نے آنسر خود لکھنا، ٹھیک ہے نا. وائی از اٹ اے اسٹرینج ورلڈ، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا عجیب کیوں ہے، ٹھیک ہے نا.
spends more money on space while Earth is full of problems. ठीक है ना, पैसा वो झोंक रहे हैं जी खला में, दुनिया के मसाइल वैसे ही वैसे के वैसे, इसलिए दुनिया अजीब है, पागल है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाई डू मलेरिया एंड टाइफाइड स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? ठीक है ना, नो प्रॉपर फंड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, आर बीइंग डिवोटेड या प्रोवाइडेड, फंडिंग नहीं की जा रही। ठीक है ना, दैट्स व्हाई मलेरिया एंड टाइफाइड फीवर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज मैन पोरिंग हिज रिसोर्सेज इनटू स्पेस? ठीक है ना, क्यों झोंक रहा है जी? इसलिए झोंक रहा है टू गेट मिलिट्री एडवांटेज, and to have prestige, PRES, over the world, मिलिट्री फायदा हासिल करने के लिए और दुनिया में अपनी धाक बिठाने के लिए। सजेस्ट सुटेबल टाइटल, टाइटल क्या हो सकता है? स्पेस ट्रैवल। ठीक है, ये टाइटल हो सकता है। अब प्रेसी कैसे लिखनी है? प्रेसी तो आपके लिए, सप्ली वालों के लिए प्रेसी लिखने का बेहतरीन तरीका है, राइट all answers in one paragraph। ठीक है ना, तमाम जो जवाबात हैं जो आपने लिखे ऊपर, उनको एक पैराग्राफ में लिख देना है। राइट अ डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट्स ऑन बुक रीडिंग। ठीक है ना, कुतुब बीनी, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। ठीक है, शाहिद हाउ आर यू डियर, कैसे हैं आप? लिखिए अब ये नाम के नीचे नाम और स्पेस बीच में इक्वल। ठीक है, ये आपने बिल्कुल यही पैटर्न रखना है, सही है। जैसे ये लाइन लिखा ना, ये लेंथी लाइन है ये वाली, ठीक है, जिसमें वर्टिकल, और ये टर्निंग इनटू होटल्स। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो टर्निंग इनटू, ये यहाँ से शुरू कर लेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। नाम के नीचे सिर्फ नाम ही आना चाहिए, और जो डायलॉग है वो डायलॉग के नीचे ही आना चाहिए, और बीच में इक्वल स्पेस हो। ठीक है, यस सर। ओके जी। शाहिद हाउ आर यू डियर, कैसे हैं आप? फहद आई एम फाइन, नाइस टू मीट यू, व्हाट इज इन योर हैंड? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। ये क्या है आपके हाथ में? शाहिद अ गिफ्ट फॉर यू, गेस इट व्हाट इट मे बी, अंदाजा लगाओ कि ये क्या हो सकता है। फहद आई थिंक इट मे बी अ परफ्यूम, ये कोई परफ्यूम है, एज आई लव परफ्यूम्स, क्योंकि मुझे परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं। शायद हियर यू आर रॉन्ग, नहीं गलत जवाब। टेक इट एंड ओपन इट फॉर योरसेल्फ, ले खुद ही खोल के चेक कर लो। फहद ओपनिंग, वाओ इट इज अ नाइस बुक, बड़ी अच्छी किताब जी, थैंक्स फॉर योर नाइस गिफ्ट, शुक्रिया। बट यू नो दैट आई डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट, आई डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन बुक्स, मुझे किताबों में वो खास दिलचस्पी नहीं है। शायद इट इज़ वेरी बैड है, बट बहुत बुरी बात है। आ बुक इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, किताब तो बहुत बड़ी नेमत है। बाय द वे, इन विच थिंग यू आर इंटरेस्टेड, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? फहद आई एम इंटरेस्टिंग इन ईटिंग आउट एट सम फूड स्ट्रीट, मुझे बाहर जो है वो खाना खाना अच्छा लगता है, फूड स्ट्रीट में जाकर। ठीक है, यानी मुझे खाने पीने का शौक है। शाहिद कहता है दैट्स व्हाई यू आर बिकमिंग फैट डे बाय डे, यही वजह है कि तुम्हारा पेट निकलता जा रहा है। फहर यस आई डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू रीड अ बुक, मेरे पास टाइम ही नहीं जी किताबें पढ़ने का। शाहिद खाना खाने का टाइम है, किताबें पढ़ने का। ठीक है, शाहिद द पीपल हु गिव अप, गिव अप होता है तर्क करना, छोड़ देना। बुक रीडिंग, जो किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं, चेरिश हैबिट ऑफ ईटिंग, और खाने की आदत अपना लेते हैं, दे डू नॉट थिंक बाय देयर माइंड बट बाय देयर स्टमक, तो वो फिर ज़हन से नहीं बल्कि पेट से सोचते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके पेट तवाने हो जाते हैं और ज़हन बेचारे ना कमज़ोर हो जाते हैं।
اچھا جی، فہد آر یو جوکنگ؟ مذاق کر رہے ہو؟ آئی ایم ناٹ ان جوکنگ موڈ، چینج یور ٹاپک. شاہد آئی ایم ناٹ جوکنگ بٹ ٹیلنگ یو دا بگیسٹ ریئلٹی آف دا ورلڈ. دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ کھانے پینے کے زیادہ شوقین ہے، کتابیں پڑھنے کے کوئی شوقین نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بندہ سڑک پہ، پبلک پلیس پہ، پارک میں، گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں آپ کو کتاب پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اچھا، the reality is that books are lying are at the footpath waiting for buyers. کتابیں جو ہے نا سڑکوں پہ، یہ جائیں آپ مال روڈ پہ جائیں تو سنڈے کو جائیے گا، وہاں پہ دیکھیں سڑکوں کے اوپر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. And many book shops are turning into hotel and restaurant. ٹھیک ہے نا، بک شاپ وہ کس میں بدل رہی ہیں جی؟ ہوٹل ریسٹورینٹ میں. شاہد it is true, that is why we are not progressing in the world. ہم دنیا میں ترقی نہیں کر رہے. If we want to compete with this fast progressing world, اگر ہم ترقی کرتی ہوئی دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, we should develop a habit of book reading. تو بک ریڈنگ کرنی پڑے گی. فہد true, very true, you have changed my point of view. Shahid, you might have heard that famous saying, a house without books is like a body without a soul. کہ کتابوں کے بغیر گھر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہو. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے کتاب کی. Here I promise to you that I will finish this book first. تو جی مان گیا وہ بندہ، ٹھیک ہے نا، کہ میں پہلے یہ کتاب ختم کروں گا, and after that I will buy more books for reading. ٹھیک ہے شاید. thank God I am happy now. thank God, thanks for your precious gift. آپ کی قیمتی تحفے کا شکریہ. ہاں جی، کلیئر ہو گیا.